لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صلوات على محمد وعلى روز شہادت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے اور اسی کی مناسبت سے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے. اس سے پہلے بھی میں نے اسی آیت کے ذیل میں کچھ باتیں عرض کی تھی اور بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ اللہ نے انسان کی زندگی کے دو رخ رکھے ہیں. ایک اس کا شخص ہے اور ایک اس کی شخصیت ہے. اور یہ عرض کیا تھا کہ شخص ماں کے پیٹ میں بنتا ہے اور شخصیت ماں کے آغوش میں بنتی ہے. ماں جتنی پاک و پاکیزہ ہوگی شخصیت اتنی ہی پاک و پاکیزہ ہوگی. اس آیت میں پروردگار عالم ابتدائی مراحل میں انسان کے شخص بننے کی کیفیت کو بیان کر رہا ہے کہ وہ نطفہ تھا جس کو ذکر نہیں کیا جا سکتا تھا. پھر ہم نے اسے ملے جلے نطفے سے بنایا اور اسے مورد امتحان میں قرار دیا اور اسے دو قوتیں عطا کی، سننے کی اور دیکھنے کی قوت. یہاں پہ ایک مسئلہ ہے کہ ظاہر کہ ہمارے جسم کے اندر جتنی قوتیں ہیں بے حساب قوتیں، اور کبھی کبھی ہم کہتے بھی ہیں کہ چھٹی حص، ایک جملہ بولتے ہیں کہ ہماری چھٹی حص کہہ رہی ہے کہ یہ ہوگا اور ہو جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اس میں 5 حصے ہیں اور اس کے بعد ایک الگ سے چھٹی حص. صرف چھٹی حص نہیں ہوتی، 7ویں اور 8ویں بھی ہوتی ہے، 9ویں اور 10ویں بھی ہوتی ہے. چونکہ ہم ان حصوں کو استعمال کرتے ہیں جو ہمیں عادی طور پہ مل گئی ہے، لہذا ہم ان کی طرف دوسری طرف نہیں جاتے. وہ افراد کے جن کو دکھائی نہیں دیتا وہ کیسے چلتے ہیں؟ وہ انسان جن سے جو بول نہیں سکتے وہ اپنی بات کو کیسے سمجھاتے ہیں؟ کوئی حص ہے ان کے پاس؟ جب انسان کو ضرورت پڑتی ہے تب وہ اپنے جسم کے اندر چھپے ہوئے راز کو نکال لیتا ہے. جو اللہ نے ودیت کیا ہے انسان کے وجود کے اندر، وہ پھر آپ اس کو چھٹی حص کہتے ہیں، 7ویں کہتے ہیں، 8ویں کہتے ہیں، وہ آپ کے اپنے نام رکھنے کے اوپر ہے. لیکن یہ ساری چیزیں اللہ نے انسان کے جسم میں رکھی کہ اگر ایک چیز نہیں ہے تو اس کا معادل کوئی ہے، کچھ ہے اس کا کوئی معادل کہ جس سے وہ اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکتا ہے. لیکن یہاں پہ پروردگار عالم نے 2 چیزوں کا تذکرہ کیا کہ ہم نے اسے دیکھنے کی قوت عطا کی، ہم نے اسے سننے کی قوت عطا کی. تو سوال یہ کہ بولنے کی قوت کس نے عطا کی؟ چلنے کی قوت کس نے عطا کی؟ فکر کرنے کی قوت کس نے عطا کی؟ اپنے مفاہیم کو دوسروں تک پہنچانے کی قوت کس نے عطا کی؟ یہ ساری وہ قوتیں ہیں جو انسان کے وجود کے اندر پائی جاتی ہیں. سب خدا کی ودیت کی ہوئی ہے، سب اللہ نے دی ہے، کوئی بھی ہماری ملکیت نہیں ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر وہ ہماری ملکیت ہوتی تو ہم اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں. کیونکہ وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ کی ملکیت ہے، لہذا اس نے پہلے لگائے ہوئے ہیں کہ آپ اپنی چیز کو یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ قوت آپ کی اپنی ملکیت ہے، ہماری ہے. ہم نے آپ کو آنکھیں دی ہیں، ہم جس چیز کو دیکھنے کے لیے کہیں گے وہ دیکھنا ہوگا. آپ اپنی مرضی سے نہیں دیکھ سکتے. ہم نے آپ کو زبان دی ہے،
ہم جس چیز کو بولنے کے لیے کہیں گے وہ بولیں گے، آپ اپنی مرضی سے نہیں بول سکتے۔ ہم نے آپ کو ہاتھ اٹھانے کی قوت دی ہے تو ہاتھ وہاں اٹھے گا جہاں ہماری مرضی چلے گی۔ یہ ساری چیز، لیکن اس سورے میں فقط اللہ نے دو قوتوں کا تذکرہ کیا ہے، دیکھنے کی قوت اور سننے کی قوت۔ بات بہت عجیب ہے، اتنی قوتیں انسان کے جسم میں ہیں اور ان قوتوں کے باوجود اللہ دو بہت ہی سامنے کی قوت کا اظہار کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ ہم نے انسان کو دیکھنے اور سننے کی قوت عطا کی۔ شاید اگر غدیر کا میدان نہ ہوتا اور رسول کے ہاتھ پہ ولایت کا وہ اعلان نہ ہوتا تو یہ راز چھپا رہ جاتا۔ اللہ نے انسان کی دو قوتوں کا اظہار کیا، بتایا کہ ہم نے تمہیں دیکھنے کی قوت عطا کی، ہم نے تمہیں سننے کی قوت عطا کی، تاکہ غدیر میں تم ولایت کو دیکھ بھی لو، اعلان کو سن بھی لو۔ اور پھر یہاں سے مسئلہ پھر آگے چلا شخصیت کا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تمہیں ہدایت کے راستے بتا دیے، ہم نے تمہیں ہدایت کے راستے دکھا دیے، اب یہ تمہاری اپنی مرضی ہے کہ تم ہدایت کے راستے پہ جا کے شکران نعمت کرو یا گمراہی کے راستے پہ چلے جاؤ اور کفران نعمت کرو۔ لیکن یہ انسان کو اختیار دیا ہے اللہ نے، کوئی مجبور نہیں ہے یہاں پہ کہ اسے ہدایت کے راستے پہ جانا ہوگا یا گمراہی کے راستے پہ جانا ہوگا۔ لیکن یہ فرق ضرور ہے کہ اگر انسان ہدایت کے راستے پہ جاتا ہے تو پہلی منزل پہ اس کی شخصیت بننا شروع ہوتی چلی جاتی ہے، شخصیت بننا شروع ہوتی چلی جاتی ہے، اور جیسے جیسے وہ ہدایت کے راستے پہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے شخصیت کے اندر نکھار پیدا ہوتا چلا جاتا ہے، نکھار پیدا ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر ایک منزل وہ آتی ہے شخصیت بننے کی ہدایت کے راستے پہ، ایک منزل وہ آتی ہے کہ خود وقت کا امام کہتا ہے کہ رسول کی بیٹی میرے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ شخصیت اس مرحلے پہ چلی جاتی ہے کہ جہاں خود وقت کا امام کہتا ہے کہ اگر ہم کو کسی کی سیرت کی ضرورت پڑی، اگر ہم کو کسی کے اتباع کرنے کی ضرورت پڑی تو ہمارے سامنے رسول کی بیٹی کی شخصیت اور اس کی سیرت کافی ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ میں کیا عرض کیا تھا کہ شخص بنتا ہے ماں کے پیٹ میں اور شخصیت بنتی ہے ماں کی آغوش میں۔ وہ جو شخص بن رہا ہے اس میں ساری چیزیں مادی ہیں، وہ کھانا پینا وہ ساری چیزیں، لیکن اللہ نے جب جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے شخص کو بننے کے لیے کسی خاتون مبارک کے بطن کا انتخاب کیا تو وہاں بھی کسی مادی شے کو اس کے شخص بننے میں دخیل قرار نہیں دیا، بلکہ اس کی ولادت سے پہلے اللہ نے اپنے رسول کو معراج پہ بلا کے جنتی پھل دینے کے بعد آواز دی، اے میرے رسول اس پھل کو آپ کھائیے تاکہ میری کنیز خاص کا نطفہ وہاں تک منتقل ہو، تاکہ اس کے شخص اور شخصیت میں فقط الہی پہلو ہو، کوئی مادی پہلو نہ ہو، صرف الہی پہلو ہو، کوئی مادی پہلو نہ ہو۔ ایسا جناب زہرا کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جہاں آپ کو صرف الہی پہلو ملے گا، مادی پہلو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ لیکن عزیزان محترم، ظاہر ہے کہ یہ بات طے ہے کہ جب اس دنیا میں آئی تو کسی کی آغوش پائی، تو جب قدرت نے شخص بننے کے مرحلے میں اتنا احتیاط کیا کہ پہلے سے وہ نورانی پھل اور ہزاروں سال وہ تسبیح کرتا رہا، پھر رسول کو بلایا اور پھل عطا کیا سیب کی صورت میں، وہ جا کے رسول نے کھایا، اس کے بعد بھی کچھ آداب اور رسومات آداب بتائے پروردگار نے کہ یہ کام آپ کو کرنا ہے۔ تب سوال یہ ہے کہ جس آغوش میں آ کر فاطمہ زہرا شخصیت کی منزلوں پہ جائیں گی وہ آغوش کتنی مبارک ہوگی، اس آغوش کے بارے میں سوچنا پڑے گا ہمیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب فاطمہ زہرا کی شخصیت قرآنی شخصیت ہے، جب فاطمہ زہرا کی شخصیت الہی شخصیت ہے، تو جس آغوش میں یہ شخصیت آئے گی اس کا پہلو بھی قرآنی ہوگا، اس کا پہلو بھی الہی ہوگا۔ جناب خدیجہ کی زندگی کو اگر اٹھا کے دیکھیں تو وہاں بھی بظاہر زیادہ تر جو جناب خدیجہ کی شخصیت کو ظاہر کرنے کے لیے جو باتیں پیش کی جاتی وہ ایک آیت ہے قرآن میں رسول اکرم سے متعلق کہ جب ہم نے آپ کو نادار پایا تو ہم نے آپ کو مالدار بنا دیا۔ یہ خود اپنی جگہ پہ ایک مسلم حقیقت، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جب رسول اکرم کے پاس مال دنیا کے نام پہ کچھ نہیں تھا اس وقت جناب خدیجہ نے اپنی ساری دولت اٹھا کے دے دی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم کبھی بھی نیک نہیں بن سکتے مگر یہ کہ اپنی پسندیدہ چیز میں سے کچھ راہ خدا میں، یہ کچھ کا لفظ ہے، سب نہیں مانگا پروردگار نے،
لیکن امت کی عورتیں اور امت کے مرد ختیجہ سے مقابلہ کرنے سے پہلے 1000 بار سوچ لیں کہ اللہ نے ختیجہ کو جو مال دیا تھا تو ختیجہ نے راہ خدا میں کچھ نہیں دیا، سب کچھ دیا، کچھ اپنے لیے رکھا نہیں کہ ہمیں ضرورت پڑے گی، سارا مال رسول اکرم کے سامنے لا کے رکھ دیا اور کہا کہ اس کو آپ اپنا سمجھیے گا، یہ نہ سمجھیے کہ میرا ہے، کل تک میرا تھا، آج اور آج کے بعد سے آپ کا ہے یہ مال۔ تو اب سوال یہی ہے، کتنی عظمت ہے اس شخصیت کی جس کی آغوش میں فاطمہ جیسی شخصیت پلی کہ ہر انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ ہمارا عمل منسوب ہو جائے خدا کی طرف، ہمارا عمل منسوب ہو جائے خدا کی طرف، ہمارے عمل کسی کی نسبت چلی جائے خدا کی طرف۔ لیکن ختیجہ کا مرتبہ یہ نہیں ہے کہ ختیجہ یہ کہتی ہے کہ میرا عمل خدا کی طرف چلا جائے، وہاں مسئلہ بالکل برعکس ہے، عمل ختیجہ کر رہی ہیں، نسبت پروردگار دے رہا ہے۔ کوئی ایسی تاریخ ہمارے پاس نہیں ہے کہ جس میں آپ یہ ثابت کر دیں کہ مکے کی سرزمین پہ خدا آیا تھا مال و دولت لے کر اور اس نے کہا محمد ہم تمہارے لیے مال و دولت لے کے آئے ہیں۔ ہر تاریخ یہ کہتی ہے کہ ختیجۃ الکبریٰ نے اپنا سارا مال راہ خدا میں دے دیا، رسول اکرم کو غنی بنا دیا، اور رسول اکرم کیا غنی بنیں گے، رسول نے تو اپنے لیے کچھ بھی استعمال نہیں کیا۔ یہ آج کا پیسے والا مسلمان جو کنویں کے تیل کے کنووں پہ بہت اتراتا ہے، اپنی دولت پہ بہت اتراتا ہے، کل اگر ختیجہ کا یہ مال محمد کے ہاتھوں سے صرف نہ ہوا ہوتا تو آج مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے روٹیاں نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ نے عظمت جناب ختیجۃ الکبریٰ، دیکھیں ہوتا یہ ہے، اس میں سے سب تو ہندوستانی ہیں تقریباً اور گاؤں سے بھی تعلق رکھتے ہیں، شہروں سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ ایک چیز آپ سب نے محسوس کی ہوگی، جاتے ہوں گے جب گاؤں میں عشرہ پڑھنے کے لیے تو ہوتا ہے کہ فلاں چودھری صاحب نے بلایا عشرہ پڑھنے کے لیے، اور جب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں سب کچھ ہے، چودراہٹ نہیں ہے۔ کیا تمہیں بتایا جاتا ہے بہت پیسہ تھا ان کے پاس، زمینیں بہت تھیں ان کے پاس، نوکر بھی بہت تھے، بیچارے چودھری صاحب غریب ہو گئے۔ بڑی حسرت سے کہا جاتا ہے، فضائل سنائے جاتے ہیں، ہے یہ حقیقت ہے بھائی۔ اتفاق سے ہندوستان میں زمینداری اکثر شیعوں کے پاس تھی، اب یہ کرے مسئلہ کہ شیعوں نے اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا، لہذا آج یہ دن دیکھ رہے ہیں۔ لیکن کہا جاتا ہے آپ ان کو جانتے ہیں چودھری صاحب بہت پیسے والے، ابھی غریب ہو گئے۔ تنہا کائنات میں ختیجہ ایک ایسی دولت مند عورت ہے کہ جس نے اپنا مال راہ خدا میں لٹانے کے بعد بھی آج بھی جب کہا جاتا ہے تو ملکۃ العرب کہا جاتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جو راہ خدا میں اپنے مال کو لٹا دیتا ہے وہ خدا اس کو قیامت تک غریب نہیں ہونے دیتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد میں۔ اس مرحلے میں تھوڑی دیر آپ میرے ساتھ رہیں تو نتیجے کی منزل پہ لطف آئے گا۔ جناب ختیجہ کا انتخاب کیا اس شخصیت کی پرورش کے لیے جیسے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہتے ہیں کہ جناب ختیجہ نے اپنا سارا مال راہ خدا میں لٹا دیا، کچھ بھی نہیں رکھا، پیسے والی شخصیت تھی۔ اب دیکھیں یہ بہت بڑا کمال ہے ہی نہیں اسلام میں کہ فلاں بہت پیسے والا ہے، یہ ہے ہی نہیں اسلام کے اندر کمال۔ سارا کمال یہ ہے کہ اس نے اس پیسے کو کہاں مصرف کیا، کہاں خرچ کیا، اپنی ذات کے اوپر یا اسلام کی بقا کے لیے۔ سارا امتیاز، سارا کمال انسان کا یہ کہ اس دولت کو کہاں خرچ کر رہا ہے۔ جناب ختیجہ کا شرف یہ نہیں تھا کہ ملکۃ العرب تھی، بہت پیسے والی تھی، ہوگی پیسے والی، بے شک مجھے کوئی انکار نہیں، لیکن اس سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے بنام دولت دیا تھا وہ اسلام کے نام پہ لٹا دیا۔ کب لٹایا؟ دیکھیے رسول اکرم کی زندگی کو آپ غور سے پڑھیں اور اس میں بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ جس کی طرف اشارہ اگر کیا جائے تو انسان تحقیق میں چلا جاتا ہے۔ میں فقط اشارہ کر رہا ہوں، آپ ظاہر کہہ لیں تحقیق ہے۔ رسول اکرم کے سلسلے میں ایک بات بہت مشہور ہے، وہ یہ ہے کہ جب رسول اکرم پیدا ہوئے تو ماں کا دودھ خشک ہو گیا اور رسول اکرم کو حلیمہ دائی کے حوالے کیا گیا کہ حلیمہ دائی رسول اکرم کو دودھ پلائے، اور اس میں بڑا غوغا مچا عالم اسلام میں کہ ایسی عورت رسول کو کیسے دودھ پلا سکتی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن ذرا آپ اس کے پشت پہ جائیے اور کچھ سوالات کو تلاش کریے۔ سوال کہ جس وقت رسول اکرم پیدا ہوئے، جناب عبداللہ کا انتقال پیدا ہونے سے پہلے ہو گیا، عموماً کہا جاتا ہے انتقال، لیکن جناب عبداللہ کو قتل کیا گیا صرف اس لیے کہ محمد دنیا میں نہ آنے۔
لیکن دیر ہو گئی اس مرحلے پہ آتے آتے. خیر، جب جناب رسول اکرم دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، یتیم پیدا ہوئے. جناب عبداللہ دنیا سے جا چکے تھے. جناب عبد المطلب تھے. یہ جناب عبد المطلب کون ہے؟ یہ سردار ہیں مکے کے. 100 سے زیادہ اونٹ ہیں ان کے پاس. وہ جو مانگنے گئے تھے ابراہہ سے، وہ 100 سے زیادہ اونٹ تھے. 1-2 اونٹ کا مسئلہ نہیں تھا. تو اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مکے میں کسی کے پاس 100 سے زیادہ اونٹ ہوں اور نہ جانے کتنے خدمت گزار ہوں، وہ غریب ہو جائے. تو جس کے پاس دولت ہوتی ہے، جس کے پاس مال ہوتا ہے، عجیب قسم کا دادا ہے یہ کہ اپنے یتیم پوتے کو ایک عورت کو دے دیا کہ دیہات میں لے جا کے دودھ پلاؤ. جب دولت تھی تو عورت کو خود بلا لیتے اپنے گھر میں کہ یہاں بیٹھیے، ہم اپنے پوتے کو کہیں جانے نہیں دیں گے، یہ مجھے بہت عزیز ہے. تو اس سب کے پیچھے سوالات ہے کہ کیوں جناب عبد المطلب نے رسول اکرم کو بھیجا. کیونکہ ابتدا رسول اکرم کی ولادت سے پہلے یہودیوں اور عیسائیوں کے جو علماء تھے انہوں نے یہ بتا دیا تھا کہ اس سرزمین پہ کوئی آئے گا. اور قرآن بھی گواہ اس بات کا کہ یہ یہودی اور عیسائی رسول کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. اب یہی سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو اپنے بچوں سے زیادہ رسالت کو پہچانتا ہو کہ رسول آئے گا مکے کی سرزمین پہ، تو پھر یہ یہودی اور عیسائی مدینے میں رسول کا انتظار کیوں کر رہے تھے؟ اصولاً مکے میں انتظار کرنا چاہیے تھا. یہ سارے تاریخی سوال ہیں، اسے حل ہونا چاہیے. میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. تو رسول اکرم مکے کی سرزمین پہ پیدا ہوئے اور تبلیغ کا دور شروع ہوا. اور دور شروع ہوا تو ایک مسئلہ پیش آیا کہ کچھ لوگوں نے، کفار مکہ نے آ کر جناب ابو طالب سے شکایت کی. کہا کہ ابو طالب بھی تمہارا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے. تم ان سے کہہ دو کہ ہمارے خداؤں کو برا نہ کہے. نہیں، آپ نے غور نہیں کیا میرے الفاظ. قاعدتاً کفار مکہ کو ابو طالب سے اس طرح کہنا چاہیے تھا، اے ابو طالب ہمارے خداؤں کو برا کہے تو ہم صبر کر لیں گے، محمد تو تمہارے بھی خدا کو برا کہہ رہا ہے. وہ لوگ جو کہتے ہیں ابو طالب کافر تھے، تو کفار مکہ کو اس طرح سے کہنا چاہیے تھا کہ چلو ہم تو برداشت کر لیں گے کہ ہم تو غیر ہیں، لیکن تمہارا تو سگا بھتیجا ہے، بتاؤ تمہارے خداؤں کو برا کہہ رہا ہے. لیکن یہ جملہ کفار مکہ کی طرف سے کہ اپنے بھتیجے سے کہہ دو کہ ہمارے خداؤں کو برا نہ کہو، اس کے معنی یہ کہ کفار مکہ بھی سمجھتے تھے کہ ابو طالب کا خدا کون ہے. یہ جانتے تھے کفار مکہ، خوب جانتے تھے کہ ابو طالب کے با ایمان ہے یا ایمان نہیں ہے. تو جناب ابو طالب نے وہ ساری باتیں جا کے نقل کرنی رسول اکرم سے. ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں بس، جس کے لیے میں نے یہ واقعہ چھیڑا ہے. اب پورا واقعہ نہیں پڑھوں گا کہ بیٹا وہ آئے تھے اور ایسی سی باتیں کہہ رہے تھے. تو رسول اکرم نے کیا کہا؟ وہ جو پیشکش آئی تھی، 2 پیشکش تھی. یہی 2 چیزیں ہوتی ہیں شخصیت کو توڑنے کی. آج بھی یہی ہے، یا دولت کے ذریعے یا حسن کے ذریعے. بڑی بڑی شخصیتیں بک جاتی ہیں جن کو اپنی شخصیتوں پہ ناز ہوتا ہے، یا دولت کے سامنے جھک جاتے ہیں یا حسن کے سامنے سجدہ کر لیتے ہیں. کہا تھا بیٹا، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر تمہیں دولت چاہیے تو جتنی دولت کہو گے لا کے دے دیں گے، تمہارے دروازے پہ رکھ دیں گے. اور اگر تمہیں حسن چاہیے تو عرب کی خوبصورت ترین عورت سے تمہاری شادی کرا دیں گے. رسول اکرم نے کیا کہا واپسی میں؟ جواب کیا تھا کہ ان سے کہہ دی کہ میرے ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دے، ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دے، ہم یہ کام چھوڑنے والے نہیں. یہ ایک الگ مسئلہ ہے کیوں کہا ایک ہاتھ پہ سورج ایک ہاتھ پہ چاند. لیکن سوال یہ ہے کہ جس وقت کفار مکہ کی طرف سے رسول اکرم کو یہ 2 پیشکش ہوئی تھی کہ ہم آپ کو مال دنیا دے دیں گے، ہم آپ کو حسین عورت دے دیں گے، اس وقت رسول جوان تھے، اس وقت رسول غریب تھے. رسول کو تبلیغ کے لیے دولت کی بھی ضرورت تھی، اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے ازدواجی زندگی کی بھی ضرورت تھی. کیونکہ رسول کے پاس دولت نہیں تھی، غریب تھے رسول، پیسہ نہیں تھا. ادھر سے دولت کی پیشکش بھی آ رہی ہے، ادھر سے ایک خاتون کی پیشکش بھی آ رہی جو حسین ترین خاتون ہو. لیکن رسول نے نہ ان کی دولت کو قبول کیا، نہ ان کے رشتہ ازدواج کو قبول کیا. لیکن اسی مکے کی سرزمین پہ جب ایک عورت نے اپنی دولت کو پیش کیا رسالت کے سامنے، اپنے رشتہ ازدواج کو رسالت کے سامنے پیش کیا، تو رشتہ ازدواج کو بھی قبول کر لیا، دولت کو بھی قبول کر کے رسالت نے بتایا. مکے کی سرزمین پہ جتنا تقدس خدیجہ کے مال میں ہے کسی کے مال میں نہیں ہے، جتنا تقدس خدیجہ کے رشتے میں ہے کسی کے رشتے میں نہیں ہے. ورنہ آج کا مسلمان جو بھاگا چلا جاتا ہے نیتاؤں کے پیچھے،
کہ یہاں سے فائدہ ہو تو ان کے ساتھ تصویر، وہاں سے فائدہ ہو تو ان کے ساتھ تصویر، وہاں سے مل رہا ہے تو ان کی حمایت، وہاں سے مل رہا ہے تو ان کی حمایت. وہ آگے رسول سے کہتا ہے لے لیجئے، کچھ گھر بن جائیں گے، کچھ کپڑے آ جائیں گے، غذائیں تیار ہو جائیں گی. ارے حامی بھر لیجئے شادی کی، کم سے کم ایک عورت تو آئے گی اسلام کے اندر. رسول آواز دیں گے ہمیں اسلام میں مطمئن مسلمان چاہیے، خوف زدہ مسلمان نہیں چاہیے. کیا کہنے، واہ واہ واہ. یہ اس شخصیت کی عظمت ہے جس کی آغوش میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پڑھی ہے. لہذا یہ رخ سب جانتے ہیں، یہ رخ سب پیش کرتے ہیں کہ جب رسول اکرم غریب تھے تو جناب خدیجہ نے اپنا سارا مال رسالت کی بارگاہ میں لا کے رکھ دیا. لیکن ایک پہلو اور ہے جو اس سے بھی زیادہ زبردست ہے، کیونکہ اس میں مال کی بات ہے، اس میں کردار کی تو کوئی بات ہے ہی نہیں. یہ مال تھا وہ دے دیا رائے خدا میں، بہت بڑی بات ہے رائے خدا میں مال دے دینا. لیکن کوئی ایسی بات ہونا چاہیے قرآن میں، کوئی ایسی آیت ہونا چاہیے قرآن میں، کوئی ایسا قرینہ ہونا چاہیے قرآن میں جو اس شخصیت کی کردار کی ضمانت کے اوپر دلالت کرے کہ اس کی کردار کی ضمانت پروردگار نے لی، کیونکہ یہ شخصیت فاطمہ کو پالنے والی ہے. قرآن میں ایک آیت ہے جس میں اللہ نے رسول کی بیویوں کو ڈانٹا، واقعی ڈانٹا. یہ بھائی مجازی بات نہیں کر رہا. یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں خبردار یہ حالت کی عورتوں کی طرح زینت نہیں کرنا، خبردار یہ کام نہیں کرنا، خبردار وہ کام نہیں کرنا. اور دیکھو تمہارے دروازے میں اگر کوئی آ جائے تو نرم لہجے میں بات نہیں کرنا. دیکھو قرآن کی باتیں جو ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ پروردگار یوں ہی عرض کر دیتا ہے. اگر پروردگار نے اس بات پہ تاکید کی ہے کہ رسول کی بیویوں کے لیے پروردگار اس بات پہ تاکید کر رہا ہے کہ یہ تمہاری امت کی مائیں ہیں، ضرورت کیا تھی کہنے کی پروردگار کی اتنی تاکید کے ساتھ کہ یہ نہ سمجھنا کہ صرف رسول کی بیوی ہے، یہ امت کی مائیں ہیں. کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اس کے کچھ پہ کوئی فکر تھی جو اس بات کا انتظار کر رہی تھی کہ رسالت دنیا سے جائے تو ہم کچھ اقدام کریں. اسی اقدام کو روکنے کے لیے پروردگار نے کہا کہ رسول چلا بھی جائے پھر بھی یہ تمہاری مائیں ہیں، ان سے رشتہ ازدواج قائم نہیں ہو سکتا ہے. تو پروردگار نے رسول کی بیویوں کو ڈانٹا اور یہاں تک کہا کہ اگر تم نے کوئی غلط کام کیا تو یاد رکھنا تم کو 2 عذاب ہوں گے، 2 سزا ملے گی. ایک یہ کہ تم نے غلط کام کیا اور دوسرا یہ کہ تم رسول کی بیوی ہو کے غلط کام کر رہے ہیں. تو مقصد کیا تھا پروردگار کا؟ توجہ رکھیے گا. مقصد کیا تھا پروردگار کا؟ مقصد یہ تھا کہ رسول کی بیویوں کو بتا دیا جائے کہ وہ رسول کی بیویاں ہیں، ان کا عمل جہالت کی عورتوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے کسی صورت میں. تو پروردگار اگر مسئلہ یہی تھا، فلسفہ یہ تھا اس آیت کا کہ رسول کی بیویوں کو سمجھا دیا جائے کہ آپ کو یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، تو قاعدتاً اس آیت کو مدینے میں نازل نہیں ہونا چاہیے تھا. بہت توجہ چاہتا ہوں. تو اس آیت کو مدینے میں نازل نہیں ہونا چاہیے، جبکہ یہ آیت مدینے میں نازل ہوئی ہے. قاعدتاً اگر رسول کی بیویوں کو سمجھانے کا مرحلہ تھا تو آیت کو مکے میں نازل ہونا چاہیے تھا، کیونکہ رسول نے اپنی ازدواجی زندگی کا آغاز مکے سے کیا ہے، مدینے سے نہیں کیا ہے. رسول نے مکے سے اپنی زندگی ازدواجی زندگی کا آغاز کیا ہے. جب جناب خدیجہ سے شادی کی ہے تو رسول رشتہ ازدواج میں بنے ہیں، تو وہیں پہ یہ آیت آ جانا چاہیے اے نبی کی بیویوں، جہالت کی عورتوں کے ساتھ تمہیں زینت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی نامحرم سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن قدرت نے اتنا انتظار کیا کہ خدیجہ اس دنیا سے جائیں، رسول پھر سے شادیاں کریں، تب ہم رسول کی بیویوں کے لیے آیت نازل کریں. اس کا معنی تو یہی ہے کہ جتنا اعتبار کردار خدیجہ پہ محمد عربی کو تھا اتنا ہی پروردگار کو ہے. نہیں، یہ آیت پہلے نازل ہونا چاہیے تھی. لہذا اتنا اہتمام اس لیے کیا گیا تاکہ اس کی آغوش میں ایک شخصیت آنے والی ہے جسے شخصیت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب اس میں باتیں بہت ہیں، میں چھوڑ رہا ہوں باتوں کو، لیکن بس ایک نقطہ عرض کر کے بات کو ختم کر دوں گا. جیسا جناب زہرا اس ماحول میں آئی، مکے کے اس ماحول میں وہ پاک و پاکیزہ آغوش ملی اور اس آغوش میں پروان چڑھی اور شخصیت کا احترام. ظاہر ہے آپ سب جانتے ہیں کہ شخصیتوں کا اپنا اپنا احترام ہوتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں رسول اکرم نے
کچھ ایسے فعل انجام دیے کہ سب کے ذہن متمرکز ہو جائیں اس شخصیت کی عظمت کی طرف. بہت سے لوگوں نے آ کر جناب زہرا کی سے رشتہ ازدواج کی خواہش کی. تاریخ آپ کے سامنے، رسول نے سب کو نہ کر دی کہ نہیں. اور یہ نہیں کہا کہ میں باپ ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کروں گا، کیونکہ یہ تو رسول کہہ نہیں سکتے، کیونکہ رسول کی پوری زندگی حقوقی زندگی ہے، حقیقی زندگی نہیں ہے. رسول رسول ہے. وما جو رسول کو بیٹی دے رہا ہے نہ اس کے اندر کوئی امتیاز پایا جا رہا، نہ اس کی بیٹی کے اندر کوئی امتیاز پایا جا رہا ہے. لیکن جو رسول سے بیٹی لینا کا خواہاں ہے وہ جانتا ہے کہ رسول کی بیٹی کی عظمت کیا ہے، کہ اگر رشتہ ازدواج بھی ان کے خاندان میں طے ہوگا تو یہاں والے طے نہیں کریں گے، وہاں سے ستارہ آئے گا وہ پیغام پہنچائے گا. ایسا رسول نے کہا کہ نہیں، یہ مسئلہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، پروردگار کے ہاتھ میں. وہ کام کیا رسالت نے جناب زہرا کی زندگی میں کہ سب متمرکز ہو گئے اس شخصیت کی طرف کہ اس کے اندر کوئی ایسے جوہر پوشیدہ ہے. جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ رسول اکرم جب جناب فاطمہ زہرا داخل ہوتی تھیں تو رسول اکرم احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے. میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں بہت نکات ہیں کہ عائشہ نے روایت نقل کی کلما دخلت فاطمہ قام رسول اللہ علیہا، کہ جب جب بزم رسالت میں جناب فاطمہ زہرا آتی تھی، رسالت ترجمہ یہی کرتے ہیں نا کہ رسالت پورے قد سے کھڑی ہو جاتی تھی. رسول اکرم کھڑے ہو کے جناب فاطمہ زہرا کا احترام کرتے تھے. اس عبارت کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ رسول کھڑے ہو جاتے تھے. عبارت اگر یہ ہو کہ کلما دخلت فاطمہ قام رسول اللہ لہا، اگر لہا ہو تو کہا جائے گا کہ رسول اپنی جگہ پہ کھڑے ہو گئے. لیکن اگر الیہا ہو تو ترجمہ بدل جائے گا. مثال میں دوں، مثال کے طور پہ مجلس ہو رہی ہے، کوئی بڑی شخصیت آ جائے، ابھی یہاں سے والد ہو اور میں یہاں پہ کھڑا ہو کے اس کا احترام کروں، میں یہاں پہ کھڑے ہو کے اس کا احترام کروں تو کہا جائے گا لہو، استعمال ہوگا لہو. اور کوئی خاتون آ گئی تو لہا ہو جائے گا. لیکن اگر اس سے بھی بڑی کوئی شخصیت آ جائے اور میں ممبر چھوڑ کے اس کی طرف بھاگوں، یہ انتظار نہ کروں کہ وہ ہم تک آئے بلکہ میں وہاں تک پہنچ جاؤں، تو اس کیفیت کو ظاہر کرنے کے لیے الہے کہا جاتا ہے. خود رسول کی بیوی کہہ رہی ہے کلما دخلت فاطمہ قام رسول اللہ علیہا، جب میں نے دیکھا کہ فاطمہ بزم رسالت میں آئی، رسول اپنی جگہ سے اٹھے نہیں بلکہ اٹھ کے فاطمہ کی طرف دوڑے. تو اب یہ رسالت جس کے احترام کے لیے ایک کم 1,24,000 انبیاء کھڑے ہو جائیں، اور جب انبیاء کھڑے ہو جائیں گے تو ظاہر ہے کہ جس قوم کا نبی کھڑا ہوگا احترام کے لیے، کیا وہ قوم بیٹھی رہے گی؟ جب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آئے گی محشر کے میدان میں اور رسول اکرم فاطمہ زہرا کے احترام میں کھڑے ہوں گے تو کیا ابراہیم بیٹھے رہیں گے؟ اور جب ابراہیم کھڑے ہو جائیں گے تو کیا ابراہیم کی امت کی اتنی حیثیت ہے کہ وہ بیٹھی رہے؟ اگر موسیٰ کھڑے ہو جائیں گے تو کیا موسیٰ کی امت بیٹھی رہے گی؟ اگر عیسیٰ کھڑے ہو جائیں گے تو کیا عیسیٰ کی امت بیٹھی رہے گی؟ سارے نبی جب فاطمہ زہرا کے احترام میں کھڑے ہو جائیں گے تو ان کے ساتھ ان کی امتیں بھی کھڑی ہو جائیں گی. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ جس کے احترام کے لیے پوری دنیا کھڑی ہو، اگر وہ فاطمہ کے احترام کے لیے فاطمہ کی طرف دوڑ رہا ہے تو اب پھر وہی بات آ گئی شخصیت کو مجروح کرنے کے لیے، تخریب کرنے کے لیے. کیا ایک بیٹی تھی، بہت چاہتے تھے. اگر بیٹی تھی تو یہ بات مسلمانوں کے سمجھ میں آ گئی، رسول کی بیوی کے سمجھ میں نہیں آئی. رسول کی بیوی کو کہنا چاہیے تھا جب میں نے دیکھا کہ فاطمہ جاتی تھی تو ان کے بابا کھڑے ہو کے ان کا احترام کرتے تھے. لیکن وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول کی بیویوں کو رسول کا عرفان نہیں تھا، خوب تھا، خوب جانتی تھی کہ رسول گھر کے اندر بھی رسول ہے، گھر کے باہر بھی رسول ہے، جنگ میں بھی رسول ہے، حضر میں بھی رسول ہے، سفر میں بھی رسول ہے، جہاں بھی ہے رسول کی زندگی کا پہلو یہ ہے کہ وہ رسول ہے. اسی لیے عائشہ نے فرمایا، کیا کہا؟ کلما دخلت فاطمہ قام رسول اللہ علیہا، جب فاطمہ آتی تھی تو رسالت کھڑی ہوتی تھی، باپ نہیں کھڑا ہوتا تھا. یہ باپ اور بیٹی کا رشتہ نہیں تھا. اس کے معنی یہ ہے کہ فاطمہ کے وجود کے اندر کوئی ایسا جوہر پوشیدہ تھا جس جوہر کی وجہ سے رسالت کھڑی ہو رہی تھی احترام کے لیے. یہ اہل سنت نے روایت نقل کی. بس آخری بات اور میں آپ کی ذمت تمام کر رہا ہوں. لہذا رسول اکرم نے خاص اہتمام کیا اس شخصیت کے لیے. مدینے میں جو مسجد نبوی ہے
اس کی کیفیت کیا ہے کہ اس کے چاروں طرف اصحاب کے گھر تھے. اب وہ کیفیت نہیں رہ گئی، اس کو بڑا کر دیا، سب کچھ ختم کر دیا، بالکل نشان مٹا دیے. چاروں طرف مسجد کے چاروں طرف اصحاب کے گھر تھے، اور اکثر وہ گھر ایسے تھے جس کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا. رسول نے کیا کہا کہ اللہ کا حکم آیا ہے کہ جتنے دروازے وہ سب بند ہو جائیں. یہ میں اس بات کو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض لوگوں نے یہ اشکال کیا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ جناب زہرا کے پہلو پہ دروازہ گرا گیا، دروازہ ہوتا ہی نہیں تھا مدینے میں، مکے میں. وہاں اتنا امن و امان تھا کہ دروازے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. عزیزان محترم، جس ماحول میں جس چیز کا رواج نہیں ہوتا اس کی مثال بھی نہیں دی جاتی. آپ ایران میں ہیں، ایران کے ماحول کے حساب سے مثال دیں گے. آپ ہندوستان جائیں گے، ہندوستان کے ماحول کے حساب سے جواب دیں گے. اگر رسول کہہ رہے کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو اس کے معنی کہ دروازے کا رواج تھا. کیا کہنے ہیں. آپ روایات پڑھیں، وہ روایات جو دعا کے قبول ہونے سے متعلق بیان کی گئی ہے کہ کب کب دعا قبول ہوتی ہے. اس میں سے ایک مورد یہ ہے کہ جب خانہ کعبہ کا دروازہ کھلتا ہے تو رحمت پروردگار جوش میں آتی ہے. اس وقت اگر کوئی دعا کرے تو دعا قبول ہو جائے گی. تو جب دروازہ تھا نہیں تو کھلا کیسے؟ کیا کہنے ہیں. سبحان اللہ. اس کے معنی یہ ہے کہ دروازہ پایا جاتا تھا، اسی لیے دروازہ پہلو پہ گرا گیا. تو رسول نے کیا کہا؟ رسول نے کہا جتنے دروازے ہیں، جتنے دروازے ہیں یہ سب بند کیے جائیں. تو لوگ منتظر تھے کہ ابھی ان کا بھی بند ہوگا. یہی تو ثابت کرنا چاہ رہے تھے رسول کہ ان کے گھر میں اور مسجد میں کوئی فرق نہیں ہے. یہی تو سمجھانا چاہ رہے تھے رسول کہ اگر کسی نے مسجد خدا کے گھر کی بے حرمتی کی تو گویا اس نے فاطمہ کی بے حرمتی کی. کسی نے فاطمہ کی بے حرمتی کی، اس نے خدا کے گھر کی بے حرمتی کی. سب نے کہا کہ سب کے دروازے بند کیے جائیں. سب کے دروازے بند ہو گئے، فقط جناب فاطمہ زہرا کے گھر کا دروازہ کھلا رہا. اور شاید یہی دشمنی کا سبب بھی بنا. کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا رسول اللہ تھوڑی سی اجازت دے دیجیے، ایک گھنٹہ ہم اپنا دروازہ کھول لیں پھر بند کر دیں گے. نہیں، کوئی دروازہ کسی کا نہیں کھولے گا. کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ اگر تھوڑا سا روشن دان کی اجازت دے دیجیے. دیکھیں، اصل میں یہ اجازت نہیں طلب کر رہے ہیں، یہ فاطمہ کی ہمسری کا جذبہ پیدا کر رہے ہیں. رسول نے کہا نہیں، روشن دان کی اجازت بھی نہیں. اور بعض نے تو یہاں تک نقل کیا کہ بعض لوگوں نے آگے کہا بہت عاجزانہ طور پہ اتنی تو اجازت دے دیجیے سوئی کی نوک کے برابر سوراخ ہو جائے تاکہ ہم آپ کو دیکھتے رہیں. رسول نے کہا وہ بھی ممکن نہیں ہے. لیکن کم سے کم پھر بعد میں تم اتنا تو کہہ سکتے ہو کہ ان کا پورا دروازہ کھلا تھا، ہمارا کچھ نہ کچھ تو دروازے کا حصہ کھلا تھا. ہم کہیں نہ کہیں تو اہل بیت کے برابر ہیں. سب کے دروازے بند کروا کر اہل بیت کے گھر کا دروازہ کھلوا کے یہ بتایا کہ امتی امتی ہیں، اہل بیت ہے. کیا کہنے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کوئی امتی اہل بیت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور یہ بات سب کو معلوم تھی مدینے میں کہ اہل بیت کیا ہے اور امتی کیا ہے. بس میری بات کو سمجھ اور کیا. جانے سے پہلے رسول اکرم نے کیا کہا جناب زہرا کے گھر کے لیے؟ دارھا داری و بابھا بابی و بیتھا بیتی. یہ فاطمہ کا گھر فاطمہ کا گھر نہیں ہے، میرا گھر ہے. یہ فاطمہ کا دروازہ نہیں ہے، میرا دروازہ ہے. لہذا اگر کسی نے فاطمہ زہرا کے دروازے پہ آگ لگائی تو اس نے رسول کے گھر کو جلایا. بہت فاصلہ نہیں ہے مسجد نبوی کا گھر کا. کیا فاصلہ ہوگا اس گھر کا مسجد نبوی سے جس کا دروازہ مسجد میں کھلتا ہے. سوچیے آج یوم شہادت ہے اور آپ انتہائی مقدس سرزمین پہ بیٹھ کے پرسہ دے رہے شہادت، جہاں معصوم خون کا روزہ، جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کسی نے ان کی زیارت کی گویا فاطمہ زہرا کی. لیکن میں سوچ رہا تھا کہ میں مسائل شروع کہاں سے کروں. جناب زہرا کا مسئلہ بالکل الگ ہے. یہ جو آپ وہ افراد دیکھتے ہیں کہ جو متاثر ہو جاتے ہیں شیعت سے، اس میں سے اکثر وہ افراد ہیں جو اس مسئلے پہ آ کر رک گئے. جناب زہرا کے ساتھ جو قضیہ پیش آیا مدینے کے اندر، فتق کا مسئلہ اور آگزنی ہوئی، یہ ساری چیزیں، یہاں پہ آ کے آدمی سمجھ نہیں پاتا کہ ہوا کیا مدینے میں. مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ رسول کی بیٹی کے در پہ آگ و لکڑی جمع کی
وہ رسول جس نے ان کو انسان بنایا، ان کے اندر انسانیت پیدا کی، اس کی بیٹی رسول کے جانے کے ایک ہفتے کے اندر یہ مرحلہ پیش آ گیا جناب زہرا کے گھر پہ، سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ اللہ، بس ایک اس بات سے میں مسائل شروع کروں، بس تھوڑے سے مسائل وہ بات شامل کر رہا ہوں کہ ہم اور آپ تو رو لیتے ہیں جناب فاطمہ زہرا پہ، دل کھول کے رو لیتے ہیں، لیکن مدینے میں ایک شخصیت ہے جو اپنے بھرم کو قائم رکھے ہوئے لیکن آنسو نہیں بہا رہی ہے، اس شخصیت کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ مرحوم شیخ وائلی بہت بڑے خطیب گزرے ہیں عراق کے، وہ نقل کرتے کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ خواب میں جناب حسنین کو دیکھا۔ آپ اس حالات کو، اس مدینے کے ان حالات کو تصور کریں تو بہت روئے گا انسان، اور وہ شخصیت کا تصور کریں کہ ایسی قرآنی شخصیت، الہی شخصیت، جہاں فرشتے آتے ہو، جہاں فرشتے آ کے سلام کرتے ہو، حد ہے بزرگی کی کہ ملک الموت بھی آنا چاہے تو اجازت لے کے آئے کہ آ کر فاطمہ اجازت دیں تو ہم گھر کے اندر داخل ہو۔ یہ ساری چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں، پھر اس مصیبت کا اندازہ لگائیں تو بہت گریا کرے گا انسان۔ شیخ وائلی کہتے ہیں میں نے ایک دن خواب میں جناب حسنین کو دیکھا، کہتے کہ جناب حسنین نے مجھ سے کہا شیخ تم ہماری مجلس سے بہت پڑھتے ہو، تمہارا تذکرہ بہت کرتے ہو، مسائل پڑھتے ہو، شیخ یہ بتاؤ کہ ہمارے اوپر سب سے زیادہ مصیبت کا وقت کب پڑا؟ شیخ وائلی کہتے کہ میں نے کربلا کا تذکرہ کیا، کچھ تذکرے کیے کربلا کہ مولا یہ مرحلہ، امام حسین نے کہا نہیں شیخ یہ ہمارے اوپر سختی کا مرحلہ نہیں تھا، یہ مرحلہ 3-4 مراحل گنائے جناب شیخ وائلی نے جناب حسنین کے سامنے اس خواب کی حالت میں، اور ہر بات پہ جناب حسنین کہتے ہیں یہ نہیں شیخ ہماری مصیبت کا مرحلہ، یہ نہیں ہے شیخ ہماری مصیبت کا مرحلہ۔ تو شیخ وائلی کہتے ہیں میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ مولا آپ ہی بتائیے کہ آپ کے اوپر سب سے مصیبت کا وقت کب پڑا؟ جناب حسنین کہتے ہیں شیخ ہمارے اوپر اس وقت سب سے زیادہ مصیبت کا وقت تھا کہ جب اماں کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، بابا کے گلے میں رسن بندھی ہوئی تھی، ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم دوڑ کے اماں کے پاس جائیں اپنے بابا کو بچائیں۔ اللہ اکبر، مدینے کی اس گلی میں کیا ہو گیا، مدینے کے اس گھر میں کیا ہو گیا۔ ابھی کچھ دن پہلے جہاں فرشتے آتے ہو، جہاں رسول آ کے سلام کرتے ہو السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اس دروازے پہ لعین آ کے کہہ رہے ہیں اے فاطمہ علی کو باہر نکال دو ورنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے۔ اللہ اکبر، اسی ایران میں کسی شہر میں مجلس ہو رہی تھی، ایک عالم دین مجلس پڑھ رہا تھا، وہ کہتا ہے میں نے مجلس ختم کی، گریا بہت زیادہ ہو رہا تھا، مجلس ختم ہونے کے بعد لوگ اپنی جگہ سے اٹھے لیکن ایک شخص بہت گریا کر رہا تھا، ایک شخص بہت رو رہا تھا، میں اس کے قریب گیا، میں نے کہا بھائی مجلس ختم ہو گئی، اے بھائی مجلس ختم ہو گئی، سب اپنے گھر چلے گئے، تم اتنا رو کیوں رہے ہو؟ سنیں گے عزیزو بہت روئیں گے۔ وہ کہتا ہے مولانا میں پیشے سے ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، ابھی آپ نے مسائل پڑھے ہیں جناب زہرا کے، مجھے معلوم ہے جسم کی جب کوئی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو انسان جتنی بار حرکت کرتا ہے اسے تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن مولانا جب پسلیوں کی ہڈیاں ٹوٹتی ہے تو انسان جتنی بار سانس لیتا ہے اسے تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اب ذرا اس بات کو محسوس کر کے سوچئے، زہرا 75 دن یا 95 دن تک اسی کیفیت میں رہی، ارے جب سانس لیتی ہوگی تکلیف ہوتی ہوگی، لیکن اللہ نے تحمل زہرا علی کے سامنے کبھی ظاہر نہ ہونے دیا۔ اے علی میری پسلیاں ٹوٹ گئی، ارے علی کے سامنے ایسے ہی رہتی تھی جیسے آتی حالت میں رہتی ہو، چھپانا چاہا علی سے، ارے جانتی تھی بڑا غیور انسان ہے۔ رسول نے کہا تھا علی کا خیال رکھنا، فاطمہ نہیں چاہتی تھی کہ میرے عمل سے میرے شوہر کو کوئی اللہ اکبر۔ ایک خاتون 75 دن یا 95 دن اس حالت میں رہے کہ اس کے پہلو کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں۔ لہذا بعض لوگوں نے بیان کیا کہ جب وقت آخر آیا ہے جناب زہرا کا تو جناب زینب سے کہا ہے کہ بیٹی ذرا ہے وہ صندوق اٹھا کے لیا، 5 سال کی عمر ہے جناب زینب، بس میں نے مجلس کرنا، 5 سال کی بچی سے کوئی ماں صندوق نہیں اٹھواتی، ماں اپنے بچوں کو بہت چاہتی، نہیں چاہتی کہ اس کی بچی کسی طرح سے کسی زحمت میں مبتلا ہو، لیکن ہائے زہرا کی مشکل، اگر پسلیاں ٹوٹی ہے تو صندوق کیسے اٹھائے گی؟ بس یہ ساری زندگی
زندگی جناب زہرا اس مرحلے کو چھپا کے لے کے گئی جتنے دن رسول کے بعد زندہ رہی، اور جب جاتے جاتے یہ خیال تھا ایسا نہ ہو علی کو بعد میں معلوم ہو جائے، آواز دی علی مجھے رات میں غسل دیجیے گا، مجھے رات میں کفن دیجیے گا، مجھے رات میں دفن کیجیے گا۔ ایک علت یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس لیے کہا تھا جب کہ رات میں غسل دے تو علی کو پسلیاں نظر نہ آئے، لیکن حائل زہرا کی احتیاط، علی کی جستجو، علی زہرا کو تنہائی میں غسل دے رہے، ایک دفعہ چیخ مارا علی نے، سلمان نے پوچھا مولا ارے آپ کے صبر کی مثال تو دنیا دیتی ہے، یہ آپ نے چیخ کیوں ماری؟ آواز سلمان قیامت ہو گئی، ارے نبی کی بیٹی کی پسلیاں ٹوٹ گئی، زہرا نے زندگی میں نہیں بتایا اے علی، ارے فاطمہ کی ہڈیوں کو ٹوٹنا آپ سے برداشت نہ ہوا، ذرا کربلا میں عذر عاشور آئیے، ارے آپ کا حسین ہے جہاں گھوڑے دوڑ رہے ہیں اور ظالم کہہ رہا ہے ارے جب حسین کے لاشوں راجے پہ گھوڑے دوڑے ہیں تو میں نے خود حسین کی ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز سنی، ارے ماں کی ہڈیاں مدینے میں ٹوٹی، بیٹے کی ہڈیاں کربلا میں ٹوٹی، ماں بھی مصیبت کے عالم میں گئی، بیٹا بھی مصیبت کے عالم میں گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار کے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس مختصر سی ادا کو تو قبول فرما، جو لوگ مقروض ان کے قرضوں کو دور فرما، جو لوگ حج ذات کے مشتاق ان کو حج ذات سے مشرف فرما، علماء کرام مراجع کرام انقلاب اسلامی کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھو۔ پروردگار کے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس مختصر سی ادا کو قبول فرما، ہم کو توفیق عنایت فرما کہ ہم جناب زہرا کی سیرت پہ عمل کر سکیں۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جہاں کہیں بھی شیعہ میں حجر قرار مریض ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا صاحب خانہ کی حوائج کو پورا فرما، اس گھر میں اپنی برکتیں نازل فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے نام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے عوان و انصار میں شامل فرما۔ ربنا وتقبل دعاءنا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔